اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيعِ، فرمایا کہ ان کا کتا غار کے دانے پہ یوں بازوں کو پھیلائے بیٹھا تھا۔ تو ہم نے کہا یا اللہ قرآن تو حرف حرف ہدایت ہے، تو نے اس کے اندر کتے کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا ہو لیکن تعلق قائم ہو جائے ولیوں سے، تو فرمایا وہ عام نہیں رہتا ہے، ہم اس کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں تو کتا ولیوں کی چوکھٹ پہ آئے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو محروم نہیں رکھتے ہیں، کہا تم انسان ہو کہ میرے پیاروں کے پاس آؤ گے تو تمہیں کیسے خالی موڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج کل بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم درباروں پہ جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں دعائیں قبول جلدی ہوتی ہیں۔ اچھا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک شخص سینمے کے اندر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے سکرین ہے، تو وہ وہاں ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی دعا وہاں مستجاب ہوگی یا مدینہ الرسول ہوگی؟ مدینہ الرسول ہوگی نا۔ وہاں کیوں ہوگی؟ وہاں اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے کی چوکھٹ ہے اور وہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہو وہاں دعا مانگی جائے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ بھی اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ اور جب ہم وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے، اللہ ان کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پی سی نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ لے اٹھو اہل صفا کے در سے، کچھ لے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے، ایمان یقین سکون رسالت توحید سب کچھ تو ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ نسبت جو ہے وہ انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے۔ ریاست حیدرآباد دکن کے نواب تھے، تو پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیعت تھے، تو انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپ بحری ہوا کھانے کے لیے جائیں۔ تو ڈاکٹرز نے لندن جانے کا مشورہ دیا، تو یہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئے اور ان کے پاس آ کے تذکرہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لندن کیوں جا رہے ہو، تم مدینہ الرسول کیوں نہیں جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جنوں ویگ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویگ کے ٹھردا سینہ ہے، جنوں ویگ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویگ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو ہی تے شہر مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شہر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ اس شہر کی مٹی نے میرے حضور کے قدم چومے ہیں، اس شہر کی مٹی نے میرے حضور کے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے اس پیڑ کا سایہ آج تک مہکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سچی بات ہے، جس نے شہر مدینہ نہیں دیکھا ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ تو رسول کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے۔ اب مدینے کے لیے سفر کرتا ہے تو نواب کو شراب پینے کی عادت تھی، تو اس نے شراب کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جدہ پہنچا تو اس نے اللہ کے ہاں توبہ کی اور شراب کی بوتلیں جو تھیں وہ ساری کی ساری دریا کے اندر پھینک دیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مکہ سے مدینہ پہنچا تو مدینہ الرسول جب وہ پہنچا تو اس کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی چارپائی جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ روضہ رسول کے سامنے پڑی رہی۔ ہم تو آرزویں کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ جب مدینہ الرسول ہو تو ہماری سانسیں ٹوٹ جائیں۔ جب اس کا مدینہ الرسول وصال ہوا تو لوگ رشک کی نگاہوں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے جو اس کی چارپائی روضہ رسول کے سامنے پڑی ہے؟ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون شخص ہے؟ تو جامعہ عباسیہ بہاولپور کے جو شیخ الجامعہ تھے مولانا غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں۔ تو وہاں اسی مجلس میں پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ آپ لوگوں سے مخاطب اور لوگوں سے فرمایا لوگوں باخدا دیکھو اللہ والوں کے ساتھ نسبت اور ان کے ساتھ تعلق سے کتنے بہترین نتائج نکلتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ نسبت جو ہے انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے۔ میرے حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو کہا حضور فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ،
فرمایا صحابہ جب ان کے پاس بیٹھو تو تمہیں خدا یاد آئے، رغبت دنیا کم ہو، رغبت آخرت زیادہ ہو، غفلتیں دور ہوں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انوار برستے ہیں اور جو ہیں وہ رحمتیں برستی ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی سنگت اختیار کیا جائے اور اللہ والوں کا ادب کیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، تو ایک فاسق و فاجر شخص آیا تو وہ بھی آ کے وہاں منہ ہاتھ دھونے لگا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وقت کے امام ہیں اور نیچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے اونچا بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کے دل میں خیال آیا یہ وقت کے امام ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار شخص ہیں، تو میں تو گناہ گار سے شخص ہوں، تو میں امام سے اونچا بیٹھا ہوں۔ تو اس نے فوراً جو ہے اس جگہ آ کے بیٹھ گیا جس طرف پانی کا بہاؤ تھا، یعنی امام سے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جب اس کا وصال ہوا تو ایک بزرگ کو خواب میں ملا، تو بزرگ نے پوچھا کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا حال بڑے اچھے ہیں، میری بخشش ہو گئی۔ تو اس نے کہا تو بڑا فاسق و فاجر تھا۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، تو میں بھی وہاں آ کے منہ ہاتھ دھونے لگا، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ اونچی جگہ ہے، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں تو گناہ گار سے شخص ہوں، یہ وقت کا امام ہے، تو میں نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سچے ولی تھے، تو اللہ نے ان کے ادب کے صدقے سے میری بخشش کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء اللہ کا ادب کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔